الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغني ذو الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله عن رحمته. معزز حاضرین گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و بزرگی ہم سب کے لیے لائق و زیبا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہم تک صحیح شکل میں پہنچایا. اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش ہے کہ ماہ رمضان آیا اور ہم باحیات تھے. ماہ رمضان آیا اور ہم صحت مند تھے. ماہ رمضان آیا اور ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے لیے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو کچھ ہو سکا عبادتیں کی. اللہ تعالیٰ بے پناہ رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے کہ کچھ ایام اور کچھ لمحے ایسے اللہ نے امت محمدیہ کو دیے ہیں کہ عبادت تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اجر ڈھیر سارا مل جاتا ہے. انہی میں سے یہ مہینہ بھی ہے. اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں ستانا نہیں چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمت والا ہے، اللہ کرم والا ہے،
اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے اور بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت پانے کا قرینہ ہم سیکھیں، اور جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو بطور خاص اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون ہے، اس کا ننھا سا بچہ غائب ہو جاتا ہے، پریشان ہوتی ہے۔ ماں ہے جس سینے میں بچے اور اولاد کی محبت ہو، یا جسے اس نے پالا پوسا ہے، جو اس کا لخت جگر ہے، جس کو اس نے خون جگر پلا کر بڑا کیا ہے، پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا ہے، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ تو مائیں ہی جانتی ہیں۔ اسے بھی بے پناہ محبت تھی۔ جگر کا ٹکڑا کہیں بچھڑ گیا تھا، اس کا بچہ کہیں غائب ہو گیا تھا، بے چین ہے، پریشان ہے۔ اچانک بھیڑ سے اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے اور وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ فوراً اپنے پستان سے اس کا منہ لگاتی ہے اور دودھ پلانے لگتی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، مارے ممتا کے اور مارے محبت کے وہ فوراً دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ کرام سے، کہا اترون هذه المرأة طارحة بولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گی؟ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کے حوالے کرے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة بولدها، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ اس عورت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے اور ایک حصہ زمین میں اتارا ہے۔ اسی ایک حصے کے طفیل تمام مائیں اپنی اولاد سے اور تمام باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں، پرندوں، چرندوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت ہوتی ہے۔ ایک حصہ پایا ہے اور اتنی محبت بہائی ہے، جس کے پاس 99 حصے ہوں، اس کے کرم اور اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رمضان کا غالباً یہ آخری دن ہے، ماہ رمضان کا۔ اب یہ محاسبے کی گھڑی آ گئی ہے، اب اپنے آپ کے جائزے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے، ہم نے پریکٹس کی ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے تقویٰ پانے کے لیے جستجو کی ہے، ہم نے راتوں کو جاگا، قیام اللیل کیا ہے، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو سیکھنے اور سننے کی کوشش کی ہے، تو کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، یا صرف قرآن کے صفحات پلٹے گئے تھے؟ ہماری زندگی کے صفحات نہیں بدلیں گے، ہماری صحبتیں تبدیل نہیں ہوں گی، ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، بس اسی روش پہ لوٹ آئیں گے جس پہ رمضان سے پہلے تھے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ معروف روایت ہے، پہلے پہ آمین کہتے ہیں، دوسرے پر اور تیسرے پر۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے جب یہ نیا کام صحابہ کرام نے دیکھا تو سوال کیا، کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، اور اس میں سے ایک ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ جسے ماہ رمضان ملا ہو اور اس نے اپنی معافی نہ کرائی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری اس دعا پر آمین کہیے۔ جبریل امین ہے، بد دعا دے رہے ہیں، اور اشرف مخلوقات سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم نے کوشش نہیں کی، اگر ہم نے اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کیا، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہم نے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی آ جائے۔ تو پرہیزگاری آئی کہ نہیں آئی، کچھ بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب عبادتیں ہم نے انجام دے دی ہیں تو اب اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے یا نہیں۔ اگر اثر دکھائی دے رہا ہے تو سمجھیے کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں، اگر اس کا اثر ہمارے جسم پہ نہیں ہے، ہماری زندگی پہ نہیں ہے، تو سمجھیے کہ ہمیں بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس من صیامہ الا الذم، کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ان کا کوئی بھلا نہیں ہوتا ہے، اور کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں جن کو شب بیداری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکمت رکھی تھی ماہ رمضان میں وہ ہمارے اندر آیا کہ نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تقوی شعاری نہیں آئی ہے، اگر پرہیزگاری نہیں آئی ہے، اگر گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف اس کا دل میں نہیں آتا ہے، تو سمجھیے ابھی تقوی سے ہمارا دل ویران ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی ہمارے دل میں پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اگر آپ کی زندگی محتاط نہیں ہوئی ہے، اگر ایسے ہی لاوبالی پن میں زندگی گزر رہی ہے جیسے پہلے بیتتی تھی، تو سمجھیے ابھی تقوی کا عنصر دل میں آیا نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طبیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ تقوی کی بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا، کہا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ ایک بہت محتاط طبیعت ہوتی ہے، یہ ہم خود دیکھتے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہمارے بیٹوں میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو بڑی محتاط ہوتی ہے، زبان کھولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیتی ہے، زبان بات کرنے سے پہلے ذرا سا غور کر لیتی ہے، اور کسی بھی عمل سے پہلے اس کے انجام پر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ہی اقدام کرتی ہے۔ تو ایسی اولاد محتاط اولاد ہے، ایسے لوگ محتاط لوگ ہیں، اور جو لاوبالی پن کے شکار ہوتے ہیں، جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ زبان سے بات نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ندامت کا احساس انہیں بعد میں ہوتا ہے، افسوس کا احساس انہیں بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ لاوبالی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے تقوی اور غیر تقوی کا فرق بتایا، انہوں نے سمجھانے کے لیے بتایا، کہا جیسے محتاط طبیعتیں اور غیر محتاط طبیعتیں ہیں، اسی اعتبار سے تقوی اور غیر تقوی کا معاملہ ہے۔ لہذا اگر آپ کے اندر تقوی آیا ہے تو آپ کی زندگی محتاط ہو جانی چاہیے، آپ کا عمل، آپ کا رویہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ کہاں بولنا ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے، کہاں آپ کو اقدام کرنا ہے یہ معلوم رہنا چاہیے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں چلنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، تبھی تقوی کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے۔ زندگی کبھی تاریک ہو جاتی ہے، کبھی وسائل بند ہو جاتے ہیں، کبھی لگتا ہے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں روڈ پہ آ جاؤں گا، لیکن اللہ سے بھی لو لگانا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ معنوی طور پر آپ کی مدد کرے گا، ایسے مدد فرما دے گا کہ اللہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ مدد کہاں سے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی ایسی جگہ سے آ جائے گی، ایسے دروازے سے آ جائے گی کہ آدمی نے کبھی سوچا بھی نہیں رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے متقیوں پر کرم کرتا ہے۔ اگر آپ مستقبل کے اندیشے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ماضی کے غم اور دکھ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ تقوی کا سہارا لیجئے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے زندگی تاریک ہو رہی ہے تو تقوی کا چراغ دل میں جگائیے، دل میں جگانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ ایک صحابی آتے ہیں، خیر اور شر کا سوال کرنے آتے ہیں، وابسہ ابن معبد ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برائی جاننے آئے ہو، بھلائی کی تعریف سمجھنے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایسے جمع فرمائی اور اس کے بعد فجعل ينكت بهن في صدری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں کچوکا لگانے لگے، اور اس کے بعد کہا کبھی استفتی قلبک،
दिल से भी कभी कभी फतवा ले लिया करो, कभी इससे भी सवाल कर लिया करो, कभी इससे भी पूछ लिया करो। इसलिए कि यहाँ भी एक मुफ्ती बैठा हुआ है, जब कोई बात यहाँ खटकने लगे तो समझ जाओ वो बुरी है। जब ये एहसास हो जाए कि मैंने जो बात कही है ज़बान से मैंने खोली है, मेरे रिश्तेदार तक पहुँचनी नहीं चाहिए, मेरे पड़ोसी तक जानी नहीं चाहिए, मेरे वालिदैन को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ जाइए बात इंतहाई बुरी है, बात इंतहाई गलीज है। चाहे कोई बताए या ना बताए, आपका दिल बता रहा है, आपके दिल में बात खटक रही है। अगर ऐसी बात है तो समझ जाइए कि वो बुरी चीज़ है और उससे बचने की कोशिश कीजिए। यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही अल्लाह तबारक ताला का खौफ है। तो इसे जगाइए, इसे बेदार कीजिए। अगर इस पर जंग लगा हुआ है तो उसे उतारने की कोशिश कीजिए। और ये महीना खास तौर पर दिल के मश्क का महीना था। ये महीना अल्लाह तबारक ताला के तक़वे को दिल में बसाने का महीना था। ज़रूरत है कि आप अभी से इसकी मश्क कीजिए। और ये महीना गया है, इबादतों का मौसम नहीं गया है, नेकियों और परहेजगारियों का मौसम नहीं गया है। आप कभी भी अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं। लिहाजा तक़वे का दीप दिल में जगाने की कोशिश कीजिए, इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। और तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ ये है कि जब आदमी अल्लाह तबारक ताला का मुत्तकी बन जाता है, जब अल्लाह तबारक ताला के लिए इबादत अंजाम दी हुई इबादतें कबूल हो जाती हैं, तब अल्लाह ताला के आगे झुकना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करना आसान हो जाता है। सहाबे किराम इताअत की ऐसी मिसालें उन्होंने रकम की हैं जिस पर हम आज गौर करते हैं तो हमें ताज्जुब सा होता है, लेकिन ये काम उनके लिए बहुत आसान था। वजह ये थी कि वो अल्लाह तबारक ताला का तक़वा दिल में बसाए हुए थे, अल्लाह तबारक ताला से वो डरने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, अचानक आपने जूता निकाल दिया। तमाम सहाबे किराम जिनके पाँव में जूते थे उन्होंने निकाल दिया, वजह नहीं पूछी। इताअत की ये मिसाल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहवील किबला का जब तहवील किबला की वही आती है, खबर मिलते ही सहाबे किराम नमाज की कैफियत में होते हैं। अभी 2 रकात पढ़ी है, तहवीले की किबला की खबर आई है, किसी ने ऐलान किया कि किबला खाने काबा की तरफ हो गया है, तो वहीं फौरन उनका चेहरा घूम जाता है और बैतुल्लाहिल मुक़द्दस की तरफ चेहरा उनका हो जाता है। ये इताअत की मिसालें थी। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनके दिमाग में कोई बात आई नहीं, बस अल्लाह का कलाम आ गया, अल्लाह पाक की वही आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया। तो अब सर झुकना जरूरी है, अब इताअत करना जरूरी है, इत्तिबा लाजिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये बात हमें हमारे लिए छोड़ी है, लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला की इताअत पर दिल राजी ना हो, अगर कुरान के आगे सर ना झुके, अगर सही हदीस के आगे हमारा सर तस्लीम खम ना हो, तो समझिए कि हमारे अंदर इताअत का जज्बा नहीं है, हम परहेजगार और पारसा नहीं हैं। ऐसे ही तीसरी चीज़ या तीसरी अलामत यह है कि कुरान से मोहब्बत हमारे दिलों में आ जानी चाहिए। हम अपने खैरखाहों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खैरखाह कुरान पाक हमारा है। कुरान पाक हमें आखिरी मंजिल तक पहुंचा के तब वापस होगा। अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश करेगा और अल्लाह तबारक ताला से हमारे लिए हुज्जत करेगा कि अल्लाह ताला ये बंदा रातों को तेरे कलाम की तिलावत किया करता था तेरी रज़ामंदी के लिए, लिहाजा तू इसे माफ़ फरमा दे और कुरान और रोज़े की शफाअत कबूल की जाएगी। फ़युशफ़ान, इनकी जो है सिफारिश अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा लेगा। और अगली निशानी ये है कि अगर हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं हुआ है, अगर हमारा किरदार दुरुस्त नहीं हुआ है, हमारी ज़बान नहीं संभली है, हमारी ज़बान नहीं सुधरी है, तो भी समझिए कि रमज़ान आया और हमें बरकतों के बगैर हमसे रुखसत हो गया है। अल्लाह तबारक ताला ने अगर हमारे रवैये में कोई तब्दीली नहीं पैदा की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है लम यकुन फ़ाहिशा वला मुतफ़हिशा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो फहशगोई करने वाले थे, न तो फहशगोइयों को पसंद फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहशगो नहीं थे, यहाँ तक कि जवाबन भी आपकी ज़बान ख़राब नहीं होती थी, जवाब में भी आपकी ज़बान बिगड़ती नहीं थी। सामने वाले के ख़राब रवैये की वजह से आपका रद्द अमल ख़राब नहीं होने पाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसका अखलाक अच्छा हो।
اخلاق اچھے اخلاق والے کو ہم پسند کرتے ہیں. جب اس سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے، جب اس سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے، جب اس سے جو ہے معاملہ کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اخلاق معلوم کرتے ہیں، اس کا رویہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ بنیاد ہے. اگر وہ اخلاق مند آدمی ہے، اگر وہ جھوٹا اور فراڈی نہیں ہے، اگر اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے تو اس سے معاملہ کرتے ہیں، اور اگر اخلاق کا گرا ہوا ہے تو اس سے دور ہو جاتے ہیں. لہذا اخلاق بہت اہم چیز ہے. اخلاق کو آپ سنوارئے. اگر اخلاق آپ کا اچھا ہے تو اللہ کی نظروں میں بھی محبوب بنیں گے اور بندوں کی نگاہوں میں بھی اچھے ہو جائیں گے. لہذا اخلاق پر توجہ دینی چاہیے. ایسے ہی اگر استغفار کا جذبہ دلوں میں نہیں آیا ہے، اپنے گناہوں پر رونے کا، اس مہینے ہم نے عبادت کی ہے، کسی حد تک اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اور وہ تسلسل اگر قائم نہیں رہا تو سمجھیے کہ رمضان کا فیض ہمیں حاصل نہیں ہوا. استغفار اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے روئیں، بندے مجھ سے استغفار کریں اور میں انہیں معاف فرماؤں. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ کوئی سوالی ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور خالی ہاتھ اسے لوٹا دیا جائے. ہمیں شرم نہیں آتی ہوگی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو حیا آتی ہے. ہمارا ہاتھ خالی نہیں جائے گا. اگر مانگنے کا سلیقہ آپ کو ہے، اگر اللہ سے آپ نے صحیح طور پر مانگا ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے 2-4 رکعت نماز ادا کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے لرزتے دل کے ساتھ، اللہ سے مانگا ہے کانپتی زبان کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صدا سنے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یہ دعا ضائع اور رائگاں نہیں ہونے دے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی حاجت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فسادات بہت جگہ ہے، دنیا بھر میں فساد مچا ہوا ہے، فتنے کی زد میں ہم ہیں. ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر نظر ثانی کریں. ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کردار کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں تو سمجھیے اس میں ہمارا کچھ ہاتھ ہے، ہماری کوئی خامی ہے. اگر ہمارا دل ویران ہے، اگر اللہ کی اس حسین اور خوبصورت دنیا میں دل آپ کا لگ نہیں رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی تمام راہیں ہمارے لیے بند ہو چکی ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کے ہاں کوئی کھوٹ ہے، آپ کے ہاں کوئی خرابی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو سب سے بہترین انسانوں کو سب سے بہترین ڈھانچے میں ڈھایا ہے، سانچے میں ڈھالا ہے. لہذا یہ بات سمجھیے اور ہر انسان کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنے کی کوشش کیجیے. یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں. انتقام کا جذبہ دلوں سے نکال دیجیے، یہ دل کی بیماری ہے. اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر پاتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ رواداری اور ہمدردی نہیں برت پا رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا دل بیمار ہے، آپ مریض ہیں. آپ کے دل کو علاج کی ضرورت ہے، آپ کے دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق بہتر ہے. غلطیوں کے ساتھ انہیں قبول کیجیے، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، چاہے آپ کے والدین اور آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار اور آپ کے اقارب ہوں. غلطیوں اور خطاؤں کے ساتھ انہیں قبول کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ دل میں اسے ٹھان کے مت رکھیے، گھات میں مت لگ جائیے اور انتقام کے لیے وقت کا مت انتظار کیجیے. معاف کر دیجیے، آپ کا دل صحیح سالم رہے گا. معاف کر دیجیے، آپ کے چہرے پر رونق رہے گی. اگر آپ معاف نہیں کرتے ہیں، اگر آپ دل میں وہ آگ جلائے ہوئے رہتے ہیں تو آپ کا چہرہ دھیرے دھیرے کالا پڑنے لگے گا. آپ کی بے چینی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کی روحانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر یہ دنیا جنگل لگنے لگے گی. آپ کو دنیا سے وحشت محسوس ہوگی، آپ کو اپنے گھر سے وحشت محسوس ہوگی. گھر کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے، بچوں سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا پسند نہیں کریں گے، دوستوں اور احباب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر برسے گا. لہذا اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اسے غنیمت جانیے. پتہ نہیں ہمیں دوبارہ ملے
یا نہ ملے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہم پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ایسے ہی آنے والے رمضان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے ہم سے رخصت ہو جائیں گے. لہذا اس عبادت کے موسم کو غنیمت جانیے اور اس کے فائدے پر بھی نظر رکھیے اور سوچئے کہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ماہ رمضان کو جو ہے ہمارے لیے مبارک بنائے. اللہ تعالی ہماری جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں انہیں قبول فرمائے. مولا کریم جو امت میں فتنہ اور خلفشار ہے اسے تو دور فرما دے. اللہ تبارک تعالی مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. مولا کریم ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم